نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو آمنت بالله صدق اللہ خالقنا العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں وظیفہ شروع کروں، آپ کو ہمارے نئے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس لنک پر کلک کیجئے اور ہمارے نئے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبا لیں تاکہ اس چینل کی بھی ہر نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ یہ دنیا مصائب و آلام کا نام ہے، خوشیوں ہوئی کا نام نہیں ہے۔ ہر وقت اور ہر موقع پہ بندے کو خوشی ہی نصیب نہیں ہوتی، بلکہ خوشیوں اور غموں کا مجموعہ ہے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ جو بندہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک خوش رہے، کوئی پریشانی نہ آئے، اس سے تو سمجھے اللہ بھی ناراض ہے۔ بندے کو پھر اللہ یاد ہی نہیں رہتا جو اتنا خوشیوں کے اندر ہی مبتلا ہو جائے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ پیدائش سے لے کر آخر تک بندہ غموں کے اندر ہی رہے۔ اتنا بھی اللہ کسی کے اوپر جو ہے معاملہ سخت نہیں کرتے، بلکہ دونوں معاملے کہ بندہ میرا خوش بھی رہے اور تھوڑی بہت پریشانی بھی آ جائے، تکلیف بھی آ جائے، تاکہ وہ میری بھی یاد میں لگا رہے۔ ظاہر ہے انسان کمزور ہے، انسان بے صبرہ ہے۔ اللہ نے خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ انسان جلد باز بھی ہے، ہاں کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے درخواست کرنی چاہیے، یہ آرزو کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ سے، یا اللہ اس تکلیف کو، اس پریشانی کو، اس مصیبت کو تو اپنی رحمت سے دور فرما۔ اب اللہ سے مانگنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اب نماز کے بعد بھی دعا مانگی جاتی ہے، تلاوت قرآن کے بعد مانگی جاتی ہے۔ نیک لوگوں سے بندہ کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، یہ پریشانی آ گئی، اولاد کی طرف سے آ گئی، صحت کی طرف سے آ گئی، کاروبار کے معاملے میں آ گئی، یا اور رشتہ داروں میں دوست احباب کی طرف سے کوئی آ گئی۔ بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہر بندے کے اپنے اپنے حساب کے مطابق یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں بالفرض کوئی بھی پریشانی آ جائے، اس کے لیے میں ایک مجرب طریقہ، مجرب عمل، مجرب وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ نے 24 گھنٹوں میں، دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت یہ عمل کرنا ہے۔ آپ باوضو پاک صاف جگہ پر تنہائی میں بیٹھ جائیں، یعنی اکیلے کمرے میں بیٹھیں، بس آپ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، کنیکشن ملا لیں اللہ کے ساتھ۔ دنیاوی خیالات کو اپنے ذہن سے ہٹا دیں، ایک اللہ کی طرف خالص دھیان کر کے آپ 313 مرتبہ پڑھیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ لیکن یہ خیال کریں اس کے اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھ لیں۔ یہ درود کا تحفہ بہت ہی بابرکت چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ درود و سلام کا تحفہ بھیج کر 313 مرتبہ پڑھیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں آپ کی جو پریشانی بھی ہے دعا کریں کہ یا اللہ اس کلام کی برکت سے میری پریشانی کو دور فرما۔ اگر یہی وظیفہ آپ جمعے والے دن کریں گے تو اس کی طاقت اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔
اگرچہ جمعہ کے علاوہ باقی دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ قوی ہو، زیادہ فائدے والا ہو، زیادہ طاقتور ہو، تو پھر آپ جمعے والے دن یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے یقیناً فائدہ ہوگا۔ اصل میں ان چیزوں کا جو ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے یقین کی کمزوری کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، ورنہ ہر عمل جو براہ راست ہم اللہ سے مانگتے ہیں، وظیفہ کر کے مانگا جاتا ہے، اس کی طاقت میں اور اس کی عظمت کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے خود کہہ دیا لا ریب فی، اس کلام کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں ہے۔ بس یہ ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے اور دل کی گہرائی سے، محبت سے یہ وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کی کامیابی میں، اس کے فائدے میں کوئی شک نہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔